ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بریک سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ہم بشپ جی سے پوچھیں گے کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے پاکستان میں، وہ مختلف شہروں میں کام کر چکے ہیں. تو میں کیونکہ پاکستانی تاریخ پر بھی اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بالکل وہ گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ ہے جو ہماری ہے چرچ کی، اس کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن رہا. تو بشپ جی، جیسے آپ نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا کہ آپ کا پورے پاکستان میں آپ کو انٹریکشن ہے، پاکستان سے باہر بھی آپ رہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، تاریخ پر آپ کی ایک نظر ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا ہمارا اسٹرانگ تعلیمی نظام، اتنے زیادہ اسکول ہونے کے باوجود جو پاکستان کی مسیحی کمیونٹی ہے وہ تعلیم میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکی؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہماری پہچان پاکستان میں، صحیح، انڈیا میں، صحیح، بنگلہ دیش میں، صحیح، سری لنکا میں، صحیح، نیپال میں، صحیح، یہ تھی. یہ ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہے، اور ہماری پہچان یہ تھی کہ ہم وہ کمیونٹی ہیں جو دنیا کو تعلیم دینے والے ہیں. صحیح، ہمارا وہاں سے یہ تعارف شروع ہوتا تھا. صحیح، آج بھی جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے اداروں سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ ہماری اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو تعلیم دی ہے اور سٹینڈرڈ کی تعلیم دی ہے. صحیح. لیکن آج افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تعلیم ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے. صحیح. ایسے سسٹم آ گئے ہیں جن میں بہت پیسہ ہے. صحیح. جو سمجھ گئے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاتے ہیں، پھر ان کو گھروں میں ٹیوشن بھی دلاتے ہیں. صحیح. لیکن میں تاریخ کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ، جیسے ہمارا سارا پاکستانی معاشرہ ہے، صحیح، اور اس میں ہماری کرسچن کمیونٹی بھی ہے، صحیح، کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور نہ واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اگر کسی کو آپ کو کاغذ دیں نا ریفرنس کے طور پہ کہ جی یہ ایک بڑی اہم تحریر ہے، آپ یہ لے لیں، تو وہ جا کے اپنا یا تو راستے میں پھینک دے گا، پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کرے گا، ریسرچ کرنے کی زحمت نہیں گوارا کرے گا. ہم اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، ساری پاکستانی قوم بھی اور جو مسیح کمیونٹی ہے وہ بھی. دیکھیں، جو اب آ جائیں صرف پاکستانی کمیونٹی پہ، ہمارے جو مشنری تھے وہ 1972 تک اس تعلیم کا وہ نظام چلاتے تھے، اور انہوں نے بستیوں میں سے، دیہاتوں میں سے لوگوں کو جتنی ان اداروں کی کیپیسٹی تھی وہ لے کر نہ صرف نیچے پرائمری کے اسکولوں تک، بلکہ گارڈن کالج کا نام لے لیں، مرے کالج کا نام لے لیں، ایڈورڈ کالج کا نام لے لیں، اور کسی جگہ کا لے لیں، وہ ایم اے تک لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ہاسٹلوں میں رکھتے بھی تھے. اور مجھے یہ یاد ہے جب میں پڑھتا تھا، گارڈن کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں، ایف سی کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں، مرے کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں. اچھا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت ان سارے کالجز میں 200 300 400 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. اب ایک کالج جو ہے ایف سی کالج، اس میں کچھ معقول تعداد کرسچن بچوں کی ہے، کیونکہ وہ مشنری چلا رہے ہیں. اب ان کے مقابلے میں جو ہماری دیسی لیڈرشپ آئی ہے، دیسی لیڈرشپ کب آئی؟ 1972 میں، جب مولانا کوثر نیازی نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے اداروں کو نیشنلائز کیا. تو وہ نیشنلائز کرنے کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ادارے ان سے لے لو تو یہ خود ہی مر جائیں گے. اب ہم لوگ مر گئے ہیں اس لیے کہ ہمارے ضمیر مر گئے ہیں. ہماری کرسچن لیڈرشپ جو ہے، جو اسی نظام میں سے پڑھ کے آئی تھی. کس نظام میں سے؟ کہ مشنریوں نے ہمارے باپ دادا کو اٹھایا، یہ کوئی تقریباً 200 سال پہ محیط یہ ہسٹری ہے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو دیہاتوں میں سے اٹھایا، بستیوں میں سے اٹھایا، اسکولوں میں لے گئے، پڑھایا، پھر کالجز میں پڑھایا، کسی کو بی اے تک پڑھایا، کسی کو ایم اے تک پڑھایا، اور بے شمار لوگ اس زمانے کے جو ہیں ان اداروں میں سے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن اب ہماری جو
لوکل لیڈرشپ دیسی لیڈرشپ آئی ہے، وہ سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. ہمارے ہاسٹل جو ہیں بند ہو گئے ہیں، تقریباً بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گئے ہیں. کیوں بند ہو گئے ہیں؟ حالانکہ چرچز میں چندہ بڑھ گیا، لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں، کرسچن سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا پاسمانی طبقہ بھی جس میں ساری مشنیں آ جاتی ہیں، ساری مشنیں آ جاتی ہیں. رومن کیتھلک لے لیں، چرچ آف پاکستان لے لیں، آپ پینٹیکاسٹل چرچ لے لیں، بڑے بڑے چرچز ہیں، سالویشن آرمی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ساری کر رہے ہیں. لیکن جو کرنا چاہیے، جس بوجھ کے ساتھ اور جس ویژن کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر میرے باپ دادا کو یہ موقع ملا ہے اور اب میں سیٹ پہ آ گیا ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، میرے ہاتھ میں وسائل آ گئے ہیں، تو میں بیرون ملک اپنے وسائل بنانے تک محدود نہ رہوں، میں اپنی جیب بھرنے تک محدود نہ رہوں. میں ان لوگوں تک، اور میں یہاں خاص طور پہ دکھ کے ساتھ ساری مسیحی قوم کو، کہ آپ چرچز میں چندہ دیتے ہیں، اس چندے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے کہ وہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنا تبلیغ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنا غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور ایک بہت ہمارا کچلا ہوا طبقہ ہے، اور وہ ہے صفائی کرنے والے خاک لوگ. ہم پڑھتے ہیں کوئی گٹر میں ڈوب کے مر گیا، کوئی اپنا اور کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو ہم واویلا تو بہت مچاتے ہیں سوشل میڈیا. بات یہاں پر قطع کلامی کے لیے ایک سیکنڈ، سوشل میڈیا پہ ہم واویلا بہت مچاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے بھی عملی طور پہ کوئی کیا ہے کہ میں ان کے کسی بچے کو لے کر کسی سکلڈ جاب میں، یعنی یہ ماہرانہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان میں ڈلواؤں، میں کسی طرح اس کے پڑھنے کا انتظام کروں. آپ ایک رات میں جا کے 5-7 ہزار روپے کا کھانا ایز اے فیملی کھا جاتے ہیں، لیکن ایک بچے کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور باتیں آپ اتنی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مہربانی سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خالص دینداری یہ ہے کہ بیواؤں، غریبوں، یتیموں کی ہم بر وقت ان کی مدد کریں. خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا تھا کہ تم نے بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے، فریسیوں کو کہا تھا، آئے فریسیوں تم پر افسوس. کہ آج کا جو فریسی ہے اس نے، اور اس میں سارے ہیں، چاہے وہ لے مین ہیں، چاہے پادری ہیں، چاہے بشپ ہیں، چاہے کوئی ہیں، آپ نے اگر بیواؤں کا حصہ ان تک نہیں پہنچایا، یتیموں کا حصہ ان تک نہیں پہنچایا، غریبوں کو آپ نے انکریج نہیں کیا، ان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، تو آپ نے ان کے گھروں کو دبایا ہوا ہے. مہربانی سے اپنے ذہنوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو کھولیں، اپنی جیبوں کو کھولیں، تو خدا کرے گا کہ ہمارا وہ حصہ ادا کیا ہوا ہماری قوم کو اٹھانے کا سبب بن جائے.